السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں، جس کا عنوان ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے کیسے آب زمزم نکلا۔ سنیں دوستو، بہت دلچسپ بیان ہے اور روح تازہ ہو جائے گی۔ آ کے کیا دیکھتی ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام نے روتے ہوئے وہ جو زمین میں ایڑیاں رگڑی، یہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ پانی پیو جو بھوک کا بھی کام دے گا، پیاس کا بھی کام دے گا۔ یہاں دیکھ لو، ہر دوسرے مہینے ساڈا نلکا خراب ہے جی، اب وہ مستری آندا جی خراب تو ہونا تھی، اب پانی تلے لہمین۔ زمین کے نیچے پانی کی انتہا نہیں، پانی نیچے اتر گئے، آخر پانی نلکے کامیاب نہیں، ٹیوبویل جواب دے گئے۔ کتنے ہزار سال کا عرصہ گزر گیا، چار ٹیوبویل 24 گھنٹے چلتے ہیں، پوری دنیا میں زمزم جاتا ہے، پوری دنیا وہاں پیتی ہے۔ آج تک زمزم کے پانی کے رنگت میں، ذائقے میں، برکت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اور سچی پوچھو نا، شہر بدل گیا، بازار بدل گئے، راستے بدل گئے، اونٹوں کے بجائے گاڑیاں آ گئیں، ہوائی جہاز آ گئے، سب کچھ بدل گیا، سب کچھ بدل گیا۔ اگر نہیں بدلا تو زمزم کا پانی نہیں بدلا۔ بیان ہی وہی پانی جو اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے نکلا تھا، وہی پانی آج موجود ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، حاجی چل نہ سکے، اسے بھی ریڑی میں بٹھا کر اس علاقے سے گھسیٹا جاتا ہے جہاں مائی ہاجرہ دوڑی تھی۔ اندازہ لگاؤ، جب بندہ اس پر توکل کرتا ہے تو خدا اس کی اداؤں کو قیامت تک جاری رکھتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ جتنے لوگ پہنچ گئے سب کا حج قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے زیارت حرمین سے، شریفین سے سب کو مالا مال فرمائے۔ دوسرا موقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، یہی چاند، یہی مہینہ، 7ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم میرے نام پہ صدقہ کر، میرے نام پہ صدقہ کر۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، 100 اونٹ قربان کر دیے، 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے صبح اٹھ کر پھر 100 اونٹ اور قربان کر دیے۔ کئیوں کو تو یہ بات سن کر بخار چڑھ رہا ہوگا کہ یار ہر روز کے 100 اونٹ قربان کر دیتا تھا، وہ پیغمبروں کا جد امجد ہے، ہزاروں نبیوں کا باپ ہے، کہ میرے تیرے جیسا تھا وہ؟ ہم لوگ کوئی قربانی کرتے، سر سے اتارتے، سیر و لاون والا کام ہے۔ ہم کیا جانے خدا کی خدائی کو، اس کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کی قدر کو جو ان لوگوں کو تھی، وہ ہمیں 100 میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبروں کی شان نرالی، پیغمبروں کی آن نرالی، اور براہ راست خدا کے نمائندے ہوتے ہیں، خداوند کریم ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اپنی آسمانی کتابیں پروردگار عالم پیغمبروں کو عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ پھر مالک کائنات نے آزما لیا۔ ویسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرالی شان کا پیغمبر ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے، ساری زندگی میں مہمان کے بغیر ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ 5-5، 7-7، 10-10 میل میں تلاش کر کر کے مسافر پکڑ کے لایا کرتے تھے۔
مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. ایک ہم ہیں، اگر دکان پہ خوہ پہ پتہ چلے نا کہ تیرا فلانا رشتہ دار آ رہا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، پہلے شروع ہو جاتا ہے بخار. مہمان نوازی کرنا سنت تھا، ہمارے لیے پھانسی بن گئی، پریشانی کا ذریعہ بن گیا، عادت نہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ایک مہمان لائے، بڑے دور سے مسافر کو پکڑ کے لائے اور اس کے سامنے کھانا رکھا تو فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہنے لگا میں تو اس نام کا منکر ہوں، میں تو خدا کے نام کا ہی منکر ہوں. وہ تھا کافر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا کہ میرے خدا کے نام کا منکر ہے، جا دفع ہو جائے یہاں سے، چلا جا اٹھ کے یہاں سے. وہ چلا گیا. اللہ پاک کی طرف سے زجر آئی، میرے خلیل مجھے بھی تو پتا ہے کہ یہ میرے نام کا منکر ہے، بڈھا ہو گیا یا اس کی اتنی عمر ہو گئی، اس سے قسم دے کے تو پوچھو اس کو میں نے کبھی بھوکا رکھا؟ مجھے بھی تو معلوم ہے کہ یہ میرے نام کا منکر ہے، اچھی طرح جانتا ہوں. میں نے ساری زندگی میں اسے بھوکا کبھی نہیں سلایا، تیرے دسترخوان پہ ایک دن آیا دھکا دے دیا. کیوں دھکا دیا تم نے؟ اسی کو کہتا کیا آواز آئی، بس اٹھا کر رکھ اپنا دسترخوان تو، اور ہے نہیں میرے بندوں کا رحمان تو. اپنا دسترخوان لپیٹ کے رکھ دے، جا مہمانوں کو تلاش کرتا نہ آئندہ پھرنا. تو نے میرے ایک بندے کو کیوں دھکا دیا؟ میں بھی تو جانتا ہوں وہ میرے نام کا منکر ہے. ابراہیم علیہ السلام نبی تو خدا کے دروازے کا محتاج ہے نا. ہمارے زمانے کے پیر تو اگرچہ ڈانگ سوٹا لے کر اللہ میاں پہ پل پڑتے ہیں، مگر خدا کے سامنے نبی بڑا محتاج ہے. جب اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے پیچھے، بڑے میاں او بزرگوں او اللہ والے. انہوں نے دیکھا پھر ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، انہوں نے کہا چل میرے ساتھ کھانا کھائیے. اس نے کمال ہے تیری علی، ابھی تو مجھے لے کے گیا تھا، پھر دھکا دیا اور پھر بلانے آ گیا. پہلے لے کے گیا تھا، پھر دھکا دیا، پھر بلانے آ گیا. توجہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام رو پڑے، فرمایا میں اپنے بس میں نہیں ہوں، میری زبان، میری آنکھ، میری انگلی، میرا سانس یہ اس مولا کے ہاتھ میں ہے، جیسے وہ حکم دے گا مجھے وہ ایسا کرنا پڑے گا. میں خود نہیں آیا، میں اس رحمان کا بھیجا ہوا ہوں جس کا تو نام پسند نہیں کرتا. وہ بوڑھا مسافر واپس آیا اور کہنے لگا خلیل پہلے خدا کا نام سکھا پھر کھانا کھلا. جو خدا اتنا مہربان ہے کہ جو میری وجہ سے تجھے دھمکی ملی، میں گناہگار کی وجہ سے تجھے ڈانٹ پڑی، اور اس خدا کا مجھے نام سکھا. وہ اس زمانے کا کافر تھا پھر بھی سمجھدار تھا. آج کل کے ساتھ اگر کسی کو یوں ہو جائے گا نا اور اکڑے گا اور سانو دھکا جاؤ گے، کیا ہے اللہ کی طرف بھی ڈانٹ ملی گی نہیں، مندہ ہے سانو من گل ہو گی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نرالی عادت، نرالی شان، نرالا طریقہ کار، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھانا، اپنے بچے تک کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینے کا پختہ عزم پروگرام تیار کرنا نہیں بلکہ اس پہ عمل کر کے دکھلا دیا. کئی اللہ والے اسی قسم کے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی آن اپنی شان مٹا کے رکھ دی. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، میں نے ایک دو دن نہیں کئی مہینوں حضرت کے دسترخوان پہ 500 400 روزانہ کا مہمان دیکھا. 200 250 300 روزانہ کا مہمان.
جتنے شہر دیوبند میں سودا خریدنے آتے تھے شام کو وہ سارے مولانا کے مہمان، اور 3500 طالب علموں کے جتنے رشتہ دار آتے تھے وہ سارے مولانا کے مہمان۔ دیوبند مظفر نگر کی تحصیل ہے، جتنے لوگ تحصیل میں کام آئے اور نہیں بنا اگلے دن کرانا وہ سارے مولانا کے مہمان۔ 4 ٹوکریاں مہمان پانوں کی چبا جاتے تھے، 4 ٹائم چائے، 2 ٹائم کھانا ناشتہ۔ اور حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ سارے مہمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، کیوں نہ ہو۔ خدا کی قسم یہ وہ برکتوں والا جوان ہے جس کو اللہ پاک نے 16 برس اپنے محبوب کے روزے پہ بٹھا کر اپنے محبوب کی حدیث پاک پڑھوائی۔ 70,000 شاگرد مولانا حسین احمد مدنی کا عرب میں ہے، جس کو اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی۔ اتنا بڑا مہمان نواز ہم نے زندگی میں دیکھا تو کیا سنا تک نہیں۔ اور پھر ایک اور تماشا، سارے مہمانوں میں کمزور نابینا، لنگڑا، للا، منڈا، میلے کپڑوں والا، جتنا ایسا دیکھا اتنا اپنے قریب بٹھانا، اتنا ہی اپنے قریب بٹھانا، خود اس کے ہاتھ پہ روٹی رکھنی، خود سالن آگے بار بار بتانا۔ یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے انگریز جیسے ظالم کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر وہ اس کے ناک میں دم کیا۔ ہندوستان کی سرزمین، بر صغیر پاکستان ہندوستان کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کیا ان اللہ والوں نے انگریز لانتی کو۔ اتنا وفادار جوان قید 4 سال کی استاد کی ہوئی، اور مولانا مدنی نے استاد کی خدمت کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی 4 سال جیل میں ہی رکھا۔ تو اگر استاد کو جیل چلا جائے، زیادہ کرو زیادہ امداد کیا کرے سو استاد جی تسا غلطی کی ہے، ایمان نال یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو ہم کو کیا پئی ہے تو سمجھتے اللہ اللہ کرو۔ ہاتھوں اوندا کیتا کریتا جیڑا ہے نا، اوندا جڑے ویلے تے بیڑا نہ پڑوانجے ول مردے نے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے جیل میں رہتے رہتے 19 جنازے نکل گئے، پرواہ نہیں۔ اور جب بھی کسی نے کہا مولانا آ جاؤ، تھوڑی سی تو اپنے اندر جذبات کو ٹھنڈا کرو، تھوڑی سی تو بدل جاؤ، بس ایک ہی جواب ہے، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں۔ اپنے مولا کو راضی کرنے پہ لگ گیا، اسے کٹنے کٹانے کا کوئی غم نہیں ہوتا، وہ تو صرف یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ غازی علم الدین سے ماں نے کہا بیٹا تیرے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے، تو کہاں چلا ہے؟ غازی علم الدین اپنی اماں کو کہتا اماں میں شادی کروں میرے نبی کی توہین ہوتی رہے، میں شادیاں کروں، میں غلام بنا پھروں، میں گوشت بنا پھروں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، راجپال جیسا کراڑ کالی کملی والے کی توہین کتابوں میں چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کرے، میں شادی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا پھر کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا امی اب تو جنت میں شادی کا ارادہ ہے، اب تو جنت میں شادی کا پروگرام ہے۔ بس غازی علم الدین کی ماں بھی ماں تھی،
نہ روئی نہ دھاڑ دھاڑ کی تھی نہ شور مچایا پھڑو ہوئے منڈا کتنے چلا ہوئے پھڑو یہ کو سمجھاؤ ایک گالا تھی گیا کملا تھی گیا ایک مولوی صاحب کی تقریر سن کے پاگل ہو گیا پکڑیو سمجھاؤ اسے رتھوں میں باندھ دو ہائے ہائے کچھ تو پیغمبر کا عشق تھا نا ماں کے دل میں بھی جب بیٹے نے کہا ماں نہیں رکوں گا جاؤں گا ماں نے بھی جولی پھیلا کے دعا کر دی مولا میرا بیٹا ہے گناہگار اب چل پڑا ہے قبول کرنا تیرا کام ہے میرے مولا میری جولی کو خالی نہ لوٹانا اب یہ چل پڑا ہے منظور فرما مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قاضی علم الدین جب جیل میں تھا تو میں ملنے گیا میاں والی سپرنٹینڈنٹ جیل سے میں نے کہا کہ ہمارا ایک قیدی ہے تمہاری پھانسی کی کوٹڑی میں ملنا چاہتا ہوں تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا مولانا اسے قیدی نہ کہو اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں ایک نور کی لاٹ دیکھتا ہوں اور حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ میں جب غازی علم الدین سے ملا مجھے دیکھ کر مسکرایا اتنا منور ہوا اس کے مسکرانے سے ساری کوٹڑی منور ہو گئی اور جب میں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے تو کہنے لگا قاضی صاحب اگر میں اپنا حال آپ کو بتا دوں تو دنیا میں کوئی رہنا پسند ہی نہیں کرے گا اس نے کہا کیوں کیا حال ہے کہنے لگا جب سے اس کوٹڑی میں آیا ہوں اپنے محبوب کی عزت کے لیے ہر رات میں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں ہر رات مجھے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور منتظر ہوں اس گھڑی کا کس کا کہتا کے لیے پھرتی ہے بلبل لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے میں منتظر ہوں کب پھانسی لگوں کب جنت میں میرا ڈیرا بن جائے قربانی کے اوپر بات کر رہا تھا عرض کرنے کا مقصد یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے یہ سپنے میں حکم وہی ہوتی نبی کا خواب بھی فرمایا میری راہ پر وہ چیز قربان کر جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو تو سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی تو صبح اٹھ کر اس کا پروگرام بنایا 10ویں تاریخ تھی قرآن کریم نے تفصیل سے اس واقعے کو ذکر فرمایا انشاءاللہ عید کے موقع پر وہ تفصیل سے میں بھی سنا دوں گا قرآن کریم یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے جو مشورہ کیا صلاح لی بیٹا باپ بیٹھے ہیں پہاڑی پہ اور دونوں نے جو مشورہ کیا سوال جواب کیے اللہ کو اس پر اتنا پیار آیا قرآن میں نقل کر دیے قرآن کریم میں نقل فرما دیا باپ کی گفتگو بھی بیٹے کی گفتگو بھی اس لیے بڑا عظیم کارنامہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی والے کارنامے کو اتنی مقبولیت عامہ فرمائی قیامت تک کے لیے اس کو جاری ساری کر دیا کہ میرے خلیل امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب ہے کہ قیامت تک وہ قربانی کرے اور یہ جانور جو قربانی میں کیے جاتے ہیں وہ جانور قربان کریں گے وہ دمبے اور بکرے قربان کریں گے وہ گائے اور بھینس قربان کریں گے وہ اونٹ قربان کریں گے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا میرے خلیل مجھے اپنی کبریائی کی قسم وہ جانور قربان کریں گے میں ان کو ثواب ایسا ہی دوں گا جیسے اپنے بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دیا اور جتنے بھی قربانی والے جانور کے بدن پہ بال ہوں گے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھ دوں گا خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہی قبول کر لوں گا کیا خدا کی ہم لوگوں پہ مہربانی ہے ہم لوگ تو ایک قربانی مشکل سے
وہ بھی پڑوسیوں کے تاننے سے بچنے کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ اب کہ ان کا کام ڈھیلا ہے، قربانی نہیں ہوئی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو 100 میں سے 10 ہی کرتے ہوں گے۔ جس نبی کے ہم امتی ہیں، سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سال قربانی کرتے تھے۔ جتنے سال کی آپ کی عمر مبارک ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ ذبح فرماتے تھے، اور کتنے ہی اونٹ فرماتے تھے یہ میری ساری امت کی طرف سے میں کرتا ہوں۔ آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضرات صحابہ کرام کی طرف سے، جن کی جوتیوں کے صدقے میں تمہیں کلمہ ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، صحابہ نہ ہوتے نہ تمہیں قربانی ملتی، نہ قرآن ملتا، نہ ایمان ملتا، ان کی طرف سے۔ تو یہ ساری چیزیں اب تو قصے ہیں، کہانیاں ہیں، خواب ہیں، یہ اب کون ان چیزوں کو جانے۔ تو انشاءاللہ منگل کے دن سے قربانی شروع ہوگی۔ پیر کے دن سے، پیر کا دن 9ویں کی صبح کی تاریخ سے، فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات تشریق کے نام سے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر مرد عورت بالغ پر یہ پڑھنا فرض واجب ہے۔ فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی یہ پڑھنا واجب ہے، جو نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا۔ 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک یہ ضروری ہے ہر مرد عورت پہ۔ اور آپ کو معلوم ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ تو نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب ہے، وہ تو ہے ہی بخشا بخشایا۔ یہ نمازیوں کے لیے، مسلمان پر فرض ہے، کافر پہ فرض نہیں۔ مسلمان پہ نماز بھی فرض ہے، یہ تکبیر بھی فرض ہے، عورت آہستہ پڑھے، مرد زور سے پڑھے، کافر پہ فرض نہیں ہے۔ قربانی نماز عید کے بعد کرنا لازمی ہے۔ اگر ایسی جگہ کوئی قربانی کرے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، دیہات میں آفتاب کھلا اور دن چڑھ جانے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں قربانی کر رہے ہوں جب عید کی نماز پڑھی جا چکے اس کے بعد قربانی کرنی چاہیے، پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح رات کے اندھیرے میں قربانی کرنا جائز نہیں، اور قربانی کے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرے دن، تینوں دن مکمل ہے قربانی کے۔ اس لیے قصائیوں کے پیچھے بھاگے بھاگے پھرنا، ان کی منت کرنا، ان کو جانور سے زیادہ پیسے دینا اور پریشان ہونا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ قیامت کے قریب مسلمان زیادہ ہو جائیں گے، قربانیاں بہت ہوں گی، قصائیوں کا کار بیٹھ جائے گا، اس لیے مالک نے 3 دن کر دیے۔ اگر ایک دن ہوتا تو 3000 کی بیڑی قصائی 4000 میں بنا کے نہ دیتے۔ اس نے اسی لیے تو 3 دن رکھ دیے نا کہ پہلے دن اگر موقع نہیں لگا تو دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو، میں منظوری میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے کرو۔ اللہم تقبل منی، یا اللہ میری طرف سے قبول فرما، کما تقبلت من خلیلک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول کیا، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کیا، میری طرف سے بھی جو یہ قبول فرما۔ دعا مانگنی چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ادھر چھری چلا کر پھڑیے اور رسی لا اور کافلا چکلا کلیجی گرجا واسطے چھری بھی چل رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے۔ یہ سارے مسئلے پکا کے قربانی کا گوشت برابر تول کے تقسیم کرو۔ ایک آدمی کو اگر دے دو گے، پہلے یار ذرا مہمان بیٹھے ہیں تھوڑا سا دے دینا، میرا پھر کاٹ لینا، بول لیں گے تو نہیں، دل میں آ جائے گا، سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بڑے بڑے لوگ چلاک پیدا ہو گئے، منڈی سے یا سڑک سے گائے خرید لی، منڈی سے یہ گائے خرید لی، اور پھر دیکھا کہ اگر اس کو کھڑی کر کے بیچوں
تو اتنی رقم نہیں بنتی. چلاکی کیا ماری؟ اتنی رقم اس کی منصبی تھی گئی ہے، ایک حصہ میرا، ایک وسائے دا، ایک ڈیوائے دا، ایک قادرے دا، ایک رحیمے دا، ایک حصہ باقی بچا بنتا ہے گھننا ہوئے کا. اب پہ رقم بڑھائی، اپنا حصہ منافع میں رکھ لیا، لوگوں کو حصہ حصہ کر کے لگا دیا. کسی عالم سے جا کے پوچھ لو، سب کی قربانی خراب ہو گئی. جب تک 4 آدمی بیٹھ کر رقم نہ بنا دے، 2 آدمی 4 آدمی کہ اس کی رقم اتنی ہے، اس کے بعد اس کے حصے کٹو، حصے بناؤ. اس لیے عرض کر رہا ہوں، سنتا رہتا ہوں نا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اور 4 پیسے مارنے والا اپنے بھی حصے کو برباد کرتا ہے، دوسرے کا بھی برباد کرتا ہے. اسی طرح سے اس آدمی کے ساتھ حصہ مل کر کرنا جو اللہ کے سوا قبر کی پوجا کرتا ہے، قبروں کو سجدہ کرتا ہے، درختوں کو سجدے کرتا ہے، ادھر ادھر قبروں کی مٹی چاٹتا پھرتا ہے، پھر بھی حصہ جائز نہیں ہوگا، قربانی برباد ہو جائے گی. اللہ کے نام پہ قربانی کرنی ہے تو سارے اللہ والے ہی ہونے چاہیے. قبر دی مٹی چکر آنا ایک نہ ہوئے. فاتحہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کی طرف سے قربانی کرو، ماں باپ کی طرف سے کرو، رشتہ داروں کی طرف سے کرو، اپنے پیر و بزرگ مرشد کی طرف سے کرو، کوئی حرج نہیں. لیکن جس کا طریقہ غلط ہو، شرک کرتا ہو، وہاں جائز نہیں. اسی طرح سے قربانی کا گوشت برابر تقسیم کرو. پھر اگر سب کی رضامندی ہو، کھال کے بارے میں سب کی رضامندی حاصل کرو. ایویں رو پا کے ایک بندہ دا ٹھیک بن جائے، بلکہ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی خوب ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں. پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایسی دینی ویڈیو لے کر. السلام علیکم.